خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے برتن نما نوادرات دراصل کیا ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ جب خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم کو سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے وہ پرانے برتن نما نوادرات ہیں۔ کعبۃ اللہ قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر محیط ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت تک ان کو تقریباً 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں سے ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ برتن نما نوادرات مختلف اسلامی ادوار کے دوران اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے کعبہ شریف میں پیش کیے جانے والے نوادرات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ نوادرات دور نبوی میں خلفائے راشدین کے دور سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے دوران پیش کیے جانے والے نوادرات بھی موجود ہیں۔ یہ نوادرات دراصل ممکنہ طور پر 3 اقسام کے ہیں۔ نمبر 1، لیمپ و فانوس۔ جس زمانے میں بجلی نہیں تھی اس زمانے کے لیمپ یا فانوس جو کعبہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے تھے، ان میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم تر کے فانوس نما لالٹین اور لیمپس وغیرہ ہیں۔ نمبر 2، بخور دان۔ ان میں عود، لوہان اور بخورات سلگانے والے برتن یا بخور دان بھی شامل ہیں جن میں یہ خوشبودار بخورات سلگائے جاتے ہیں۔ یہ ایک قدیم روایت ہے۔ کعبۃ اللہ کو آج بھی عود و عنبر و دیگر قیمتی بخورات کی دھونی دی جاتی ہے اور غلاف کعبہ کو عود و عنبر و دیگر قیمتی عطریات کے امیزے سے معطر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ممکنہ طور پر ان میں غسل کعبہ کے دوران استعمال ہونے والے عرق کے گلاب و عطریات کے برتن بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نوادرات کیونکہ دور نبوی اور خلافت راشدہ سے لے کر مختلف سلاطین اور اسلامی حکمرانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے رہے ہیں، اس لیے ان کو بطور احترام یہاں سے ہٹایا نہیں گیا اور ان کو بدستور کعبۃ اللہ کے اندر موجود رہنے دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی 2 چھتیں ہیں، ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔ بیرونی اضافی چھت خانہ کعبہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ دونوں چھتوں کے درمیان 1 میٹر سے زائد کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں مختلف فرما نواؤں کی طرف سے پیش کیے جانے والے کعبہ کے قدیم ہدایہ محفوظ ہیں۔ الحرمین شریفین صدارت نے مزید بتایا ہے کہ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا قفل ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ صدارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبے کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبے کے اندر 8 پتھر ہیں، ان پر خط سلس میں عربی عبارتیں کنند ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبدالعزیز اور آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کند کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبہ کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔